بلکہ ہم پوری زندگی ہر مہینے ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خاص تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اس سے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام
950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اے اللہ، آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے، یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے، اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کے گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے، کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو انسانوں کو کمر سے پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو، یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے، تو اب آپ بتائیں ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے بلکہ محسن ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے؟ یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیں گے۔ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو، ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو۔ ہمارے یہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا، میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، ایسا نہیں کہ صرف باہر۔ عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا، کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات، آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو، ہاتھ سے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، شجاعت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں تھا، جو ہوتا اس کو بھی صدقہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ بھی جب کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ بہت شدید جنگ شروع ہو گئی ہے، زبردست، دونوں طرف سے ایک دم زبردست جنگ شروع ہو گئی اور حالات بہت سنگین ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں رہا کرتے، یعنی آپ سب سے آگے رہتے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے اور بچاؤ کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی ہے، جو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہے، لیڈر ہونے کی، اور کیریکٹر کی جو دیگر خصوصیات ہے ایک انسان کا، ہم جو کہتے ہیں کہ کیریکٹر یہ بہت ہی درست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ساری چیزیں بیک وقت بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ تو اگر ہم کسی سے اس دنیا میں اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اچھے اخلاق اور کیریکٹر، اچھے کیریکٹر کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی۔ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے، کسی کی کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ گئے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ صحابہ نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور بعض اسلامی شعراء نے یہ اشعار بھی گئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک جنا نہیں۔ اس طرح شخص اتنا خوبصورت کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اس طرح آپ کو اللہ نے بنایا ہے کہ گویا کوئی آپ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، آپ بغیر کسی عیب کے پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ کو اس طرح بنایا گیا ہے جس طرح آپ خود چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان کو خود اختیار مل جائے کہ بھئی تمہارا جسم اور تمہاری خوبصورتی ویسی رہے گی جیسا تم چاہتے ہو، تو ایک انسان کیا کرے گا؟ ہر عیب کو اپنے آپ سے دور کرے گا اور چاہے گا کہ ہم سب سے خوبصورت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوبصورتی بھی اتنی زیادہ تھی کہ شاعر کہہ رہا ہے، اسلامی شاعر ہے
وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اتنے بے عیب جسمانی اعتبار سے پیدا کیے گئے ہیں کہ گویا آپ اپنے اختیار سے پیدا کیے گئے، جس طرح آپ کو بننا تھا ویسا آپ کو بنا دیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد پہ محبت کی جاتی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورتی کی بنیاد پہ زیادہ محبت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ محض جذباتی بنیاد پہ نہیں ہے، ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریشنل بنیادوں پر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو شخص کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ دو شخص ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن دو میں سے ایک شخص ایمان والا تھا اور دوسرا شخص کفر میں مبتلا تھا۔ ایک شخص مٹیریلزم کے اوپر اسپریچوالٹی کو ترجیح دیتا تھا اور دوسرا شخص روحانیت کے اوپر مادہ پرستی کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، آپ تمام انسانیت کے سامنے دو لوگوں کی مثال پیش کر دیں، دو شخص کی مثال پیش کر دیں، دو دوستوں کی مثال پیش کر دیں۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، جن دو میں سے ایک کو ہم نے بہت ہی مٹیریلسٹک لائف دی تھی، بہت ہی لگژریس لائف دی تھی۔ ان دو میں سے ایک وہ تھا جن کو ہم نے دو بڑے باغات دیے تھے، ہم نے دو بڑے باغات دیے۔ کیسے باغات؟ انگور کے باغات۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، پھر ان انگور کے باغات کے ارد گرد ہم نے اسے کھجور کے درخت بھی دیے، اور اس کے بعد وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان باغات اور ان درختوں کے درمیان ہم نے انہیں کھیتی بھی دی۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ جو دو باغات ہم نے اس شخص کو دیے، دو میں سے ایک کو، یہ باغات ایسے تھے جو بالکل پھلدار تھے، جو نفع پہنچانے والے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ لگژریس لائف ایٹ اٹس پیک، اپنی بالکل انتہا پر اور بالکل عروج پر یہ لگژریس لائف اللہ نے انہیں دی تھی۔ یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ باغات دیے گئے انگور کے، پھر اس کے ارد گرد جو ہے ہم نے کھجور کے درخت دیے، پھر اس کے درمیان ہم نے کھیتی دی، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان باغات کے درمیان سے ہم نے اس کے لیے نہریں بھی جاری کر دی۔ اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے سوچیں، موجودہ زمانے کے اعتبار سے نہیں، اس زمانے میں لگژریس لائف یہی تھی کہ انسان کے پاس اپنے باغات ہوں، انگور کے باغات، انگور بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہے عربوں کے یہاں بالخصوص، اور پھر کھجور کے درخت ارد گرد ہوں، پھر اس کے درمیان نہر بھی بہ رہی ہو، اور ان تمام چیزوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اس شخص کے پاس ہے، وہ شخص اونر ہے اس چیزوں، ان تمام چیزوں کا۔ اب یہ کیسی لگژریس لائف میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا شخص ہے، دوسرا ساتھی ہے، وہ اتنا مالدار نہیں تھا، اسے ایسی لگژریس لائف حاصل نہیں تھی، البتہ وہ ایمان والا تھا۔ اس نے مٹیریلسٹک لائف کو اپنا پرپز آف لائف کبھی نہیں بنایا، اپنی مادی اور مادیت پرستی کو کبھی بھی اس نے مقصد زندگی قرار نہیں دیا۔ اب دونوں کے درمیان ایک ڈسکشن ہوتی ہے، اس کنورسیشن کو قرآن کریم محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ نے پھل دیے، جس کو انگور کے باغات دیے، جس کو کھجور کے درخت دیے، اور پھر کھیتی دی، اور پھر ان تمام چیزوں کے درمیان اللہ نے نہر کو جاری فرما دیا، یہ شخص اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے۔ ایک لگژریس لائف گزارنے والا شخص اپنے غریب دوست کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہے، یہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھو دوست بات ایسی ہے کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے۔ انسانوں کو دنیا میں دراصل انہی دو چیزوں پر غرور ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہو، لگژریس لائف ہو، مٹیریلسٹک زندگی وہ گزار رہا ہے، دوسرا جس کے پاس افراد زیادہ ہو، کہ بھائی میرے آفس میں 10 لوگ آتے ہیں، ہمارے ارد گرد آگے پیچھے 50 لوگ چلتے رہتے ہیں، میرے اتنے خدام ہیں، میرے اتنے سرونٹس ہیں، میں جہاں جاتا ہوں وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کے اندر، ایک شہرت کی حرص اور لوگوں کی اتباع کی حرص، اور دوسری چیز مال کی ہوس اور اس کی حرص۔ اب یہ شخص اپنے دوست سے کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس زیادہ اشخاص ہیں۔ یہ دراصل اس نے یہ جملہ کامیابی کے اظہار کے لیے کیا کہ بھائی تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب کون ہے؟ میں ہوں، دیکھو میرے باغات کتنے ہیں، دیکھو نہریں کیسی بہ رہی ہیں، دیکھو درخت کے جو ہے کھجور کے درخت کیسے ہیں، کیسی میری کھیتی ہے، اور میرے افراد اور میری طاقت کو تم دیکھو۔ دوست سے کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس شخص کے ذہن میں یہ سٹینڈرڈ تھا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس لگژریس لائف ہو۔ جیسے ہمارے یہاں آج بھی ہے، ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے سکسیس کا راز کیا ہے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟
آپ کیسے اس مقام تک پہنچ گئے, آپ کیسے ایک سکسیسفل پرسن بنے. اور پوری دنیا اس پہ جو ہے ورکشاپس بھی کنڈکٹ کر رہی ہے اور ٹریننگ بھی جو ہے کورسز دیے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل پرسن, ایک سکسیسفل انسان کیسے بنے. اب یہ سکسیسفل انسان بننے کا جو بھوت سوار ہمارے بچوں کے اوپر زبردستی کیا گیا ہے, جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ان بچوں سے کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکسیسفل آدمی بننا ہے. ٹھیک ہے, سکسیسفل آدمی بننے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ تو مطلوب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کسے سکسیسفل کہہ رہا ہے اور ہم کسے سکسیسفل سمجھ رہے ہیں. ان آیتوں کو جب میں پڑھتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ آج کی صدی کے اوپر اللہ رب العالمین بات فرما رہا ہے. یہ واقعہ بیان کیا گیا اس لیے شاید کہ جو مغربی تہذیب کا غلبہ ہوگا, ویسٹرن سیولائزیشن کا غلبہ ہوگا, جہاں مٹیریلزم کو عام کر دیا جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی جائے گی کہ آپ کامیاب اس وقت ہوں گے جب آپ کو ایک مٹیریلسٹک لائف مل جائے, لگژریس لائف مل جائے, تبھی کامیاب ہوں گے, نہیں تو کامیاب نہیں ہونے والے. آج ہم اور آپ جتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, جتنی انتھک محنتیں کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس بنانے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں کا مقصد اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں, ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں, تو یہی مقصد نکلے گا کہ کامیاب انسان بن جانا ہے, پیسے والے بن جانا ہے, اچھی لائف, ہمیں کمفرٹیبل لائف مل جائے, اس کی کوشش ہو رہی ہے, اس کی دوڑ دھوپ ہو رہی, اور لوگ کرتے آئے. ظاہر ہے یہ واقعہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے یہ آج کا تو نہیں ہے, بہت پرانا واقعہ ہے. اب اس شخص نے بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنی سو کالڈ سکسیس کا اظہار کیا, یہ کہہ کر کے انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تم سے مال میں بھی زیادہ آگے ہوں اور افراد میں بھی زیادہ آگے ہوں. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, وہ اپنے باغات میں داخل ہوتا ہے, آج کے زمانے میں کہنے اپنی فیکٹریز میں داخل ہوتا ہے, اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے, اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. کیسے ظلم کر رہا ہے؟ اللہ کا انکار کر کے. اللہ کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کا انکار کرنا, یہ در حقیقت سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے اپنی نعمتوں کو دیکھ کر, دنیا کے ساز و سامان اور باغات کو دیکھ کر, ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس سے کبھی ختم ہونے والی, یہ ختم ہو جائے, ایسا مجھے نہیں لگتا ایسا کبھی ہوگا. جب ایک انسان کو کوئی عہدہ حاصل ہو جائے, جب وہ مال, شہرت, عزت کے عروج پر ہو, تو پھر اس طرح بسا اوقات جنون طاری ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں ہی ٹرینڈنگ پیج پہ رہوں گا, اب تو میں ہی ہوں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوں. جیسا کہ ہر اس طرح کے ظالم حاکم, ظالم تاجر, ظالم ملازم, اور ہر وہ شخص جو کسی بھی عہدے پر فائز ہو یا کسی بھی میدان میں ہو, اگر اس میدان میں اسے ترقی حاصل ہوتی ہے تو یہ گمان اس کے اوپر, یہ جنون طاری ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے. اور یہ نفسیات ہے, نفسیاتی کیفیت اللہ نے بیان کی, یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے جس کی طرف ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں بھی جب ذکر کیا تو فرعون کیا کہتا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ طاقت کا جنون سوار, حکومت کا جنون سوار, اقتدار کا جنون سوار. اب اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ طاقت, یہ لاؤ لشکر کبھی میرے پاس سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ چیزیں. تو یہ جنون سوار ہو گیا اسی شخص کے اوپر بھی, اس شخص کے اوپر بھی. ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی, یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گی. وما اظن الساعۃ قائمہ, اور میرا تو گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی, میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت ویامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھا آپ نے قیامت کو کبھی دیکھا ہے؟ پھر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آنے والی. اور جب انسان اپنے ترقی کے عروج پر ہوتا ہے نا, وہ در حقیقت اپنی موت تک کو بھول جاتا ہے. موت آنے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے, نہ کسی ملحد کا, نہ کسی مومن کا, نہ کسی مسلم کا, نہ کسی کافر کا. سب جانتے ہیں ایک دن سب کو مرنا ہے. لیکن انسان جب اپنی لگژریس لائف کے پیک پر ہوتا ہے اور جس فیلڈ میں وہ ترقی کر رہا ہے اس عروج کے پیک پر ہوتا ہے, اس کے بالکل اونچائی پر ہوتا ہے, تو پھر وہ انسان قیامت تو دور کی بات اپنی موت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. اور یہ معاملہ تو ہر ایک عامی انسان کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے, ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, کبھی موت کو یاد تک نہیں کرتے جب تک کہ قبرستان نہ چلے جائیں, یا یہ کہ بھائی کوئی دوسرا جنازہ اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نہ دیکھ لیں, موت یاد ہی نہیں آتی. یہ صورتحال تو مومنین کی ابھی ہو گئی ہے. اب اس طرح کے کفار اور اس طرح کے دنیا پرستوں کا کیا عالم ہوگا, آپ خود اندازہ لگائیں. ما اظن الساعۃ قائمہ, میرا خیال یہ ہے, میرا گمان یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی, بیکاز سائنس ہیزنٹ پروو اٹ یٹ. ابھی تک سائنس نے پروو ہی نہیں کیا, کوئی ٹھوس دلیل یا ثبوت ایویڈنس موجود نہیں ہے قیامت پر, اس لیے میں ایمان نہیں رکھتا.
اور वलयर्रुदितु इला रब्बी, और अगर मान लो कि कयामत होगी और किसी ने हमें बनाया है, मौत के बाद अगर मैं अपने रब के पास जाऊंगा, लाजिदन्ना खैरम मिनहा मुनक़लबा, भाई दुनिया में जब मुझे इतनी नेमतें हासिल है तो मौत के बाद भी मुझे इतनी नेमतें मिल जाएंगी। ये भी एक मेंटालिटी है इन लोगों की जिनके पास ताकत होती है। वो क्या समझते हैं कि भाई पैसों से सारा काम हो जाएगा, पैसों से सारा काम हो जाएगा, भाई कौन है जो मेरे काम को रोक सकता है, मेरे पास इतने पैसे, कितने पैसे चाहिए बताइए, मैं अपना काम करवाता हूं। ये मेंटालिटी कुफ्फार की भी रहेगी क़यामत के दिन भी। कुरान दूसरी जगह पे बयान करता है कि कहेंगे कि या अल्लाह जहन्नम से बचा लीजिए, सब कुछ ले लें फिदिये के तौर पे। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह वला हुम युनसरून, कि ना शफाअत कबूल की जाएगी उनके हक में, ना कोई फिदिया लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जमीन भर का सोना भी अगर वो दे दे जहन्नम की आग से बचने के लिए, उस दिन कबूल नहीं होगा। मिजाज में ही करप्शन है। उन्होंने सोचा कि क़यामत के दिन भी हम यही करप्शन करके बच जाएं, फरिश्तों की सेटिंग कर लें हम कि भाई हम इतने पैसे दे देंगे, इतना माल दे देंगे, जहन्नम से हमें बचा लीजिए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप जमीन भर का सोना भी दीजिएगा कि उस दिन जो है ना शफाअत कबूल होगी, ना ये कि जो है कोई फिदिया लिया जाएगा। उस दिन तो अदल और इंसाफ होना है। तो ये मेंटालिटी इस शख्स की भी थी। इसने कहा कि भाई मैं नहीं समझता कि कयामत नाम की कोई चीज होती है, और मैं समझता हूं कि अगर हो भी गई तो मैं वहां पर भी इन नेमतों को हासिल कर लूंगा, वहां भी इन नेमतों को हासिल कर लूंगा। भाई हमारा इल्म है, हमारी सलाहियत है, हमने अपनी सलाहियत से इन पैसों को कमाया है। ये लोगों के जहन में बात आती है ना, यही बात आई थी किसके जहन में, कारून के जहन में, कि क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। सूरह क़सस में अल्लाह ने फरमाया, उसने कहा कि भाई ये जो मुझे मालो दौलत हासिल है, ये मेरे अपने टैलेंट के नतीजे में हासिल है, मेरे अपने इल्म के नतीजे में हासिल है, मेरे अपने स्किल्स के नतीजे में हासिल है। अल्लाह ने क्या किया, हलाक कर दिया उसको भी और उसके माल को भी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सारी नेमतें जो मिलती हैं वो इंसान की अपनी सलाहियत की बुनियाद पे नहीं मिलती, वो अल्लाह के फजल से मिलती है, अल्लाह के फजल से मिलती है। अब आप देखें, ये जब इन आयतों को पढ़ेंगे आपको हमारे मॉडर्न दुनिया की सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे होंगे। हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हमने अपने स्किल से कमाया है, हमने अपने इल्म से कमाया है, हमने अपने टैलेंट से कमाया है, और मैंने कमाकर मैंने सक्सेसफुल लाइफ को हासिल कर लिया है। कुरान बयान कर रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। लोग समझते हैं कि कोई जदीद फितना आज के दौर में इल्हाद के नाम पर आ गया, कोई जदीद फितना मगरबी तहजीब के नाम पर आ गया। नहीं, नाम बदल के आया, चीज वही है। कुरान इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, हर चीज का हल इसमें मौजूद है। लेकिन अफसोस ये है कि हम और आप कुरान पढ़ते और समझते ही नहीं। हमने कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं सही से, कभी समझा ही नहीं। हमने इस बात की फिक्र ही नहीं की कि भाई इसको समझ के हमें हिदायत भी हासिल करनी है। हमने महज इसको बरकत वाली किताब बना दी है। जब कोई नई दुकान ले लें तो कुरान खानी करवा दें, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी करवा दें, या अगर किसी के ऊपर कोई जिन्नाती असरात हो जाए तो फिर इमाम साहब से फुकवा दें, बस हो गया, खत्म। बहुत दीनदार हुआ, आयतुल कुर्सी घर पे लटका दिया। ये तो हमारा मिजाज बन गया। कुरान करीम नाजिल हुआ, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक लियद्दब्बरू आयातिही वलियतदक्कर उलुल अलबाब, कि हमने इस मुबारक किताब को नाजिल ही इसलिए किया है ताकि अक्ल वाले इसमें तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, रिफ्लेक्ट करें, और उस रिफ्लेक्शन के नतीजे में वो हिदायत को और गाइडेंस को हासिल कर सके। इसीलिए अल्लाह ने नाजिल किया। अब ये जो एक तरफ की डिस्कशन हुई उस शख्स की, उस दोस्त की जो लग्जरियस लाइफ में था और अल्लाह का इनकार करता था, कयामत का इसने इनकार किया और अपनी नेमतों पे फख्र किया, अपने साजो सामान पर फख्र किया। अब आगे ईमान वाले की बात होती है। ईमान वाला कहता है, अल्लाह फरमाते हैं, क़ाल लहू साहिबुहु, अब उसका दोस्त उससे कहता है, वहुव युहाविरुहु, इस हाल में कि वो उसके साथ डिस्कशन कर रहा है, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, क्या तुम ऐसी जात का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफा, फिर नुतफे से पैदा किया, सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर उस नुतफे को ऐसा ग्रेजुअली उसने इवॉल्व किया कि तुम आज जो है जाकर एक इंसान बन गए और अच्छे खासे इंसान तुम्हें बना दिया गया। क्या तुम उसका इनकार कर रहे हो? अब आप देखें कुरान करीम एक एक आयत पर गौर करें कि यही अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए। इंसान जब तकब्बुर में मुब्तला होता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्सर इब्तिदाए तख्लीक का जिक्र फरमाया है। क्यों? इंसान की जो बिगिनिंग रही, हम और आप जब पैदा हुए तो कैसे हुए? एक नुतफे से पैदा हुए। अब उस नुतफे की हैसियत क्या है? ये तो ऐसी चीज है जिसका मजलिस में तस्करा भी नहीं किया जाता। अब वो उस नुतफे की हैसियत है कोई, बल्कि उससे जो है लोग घिन महसूस करें। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हारी इब्तिदा तो ये है, तो तकब्बुर किस बात का? तुम्हारी इब्तिदा तो ये है, तुम्हारी इंतहा भी मिट्टी है, मिट्टी में जाओगे, गल जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर तकब्बुर किस चीज का कर रहे हो? तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा मुतकब्बिरीन को इब्तिदाए तख्लीक का जिक्र करते हैं ताकि समझ में आए कि भाई तुम क्या थे और अभी जो बन गए हो ये किसके फजल से बने हो? अल्लाह के फजल से बने हो। तुम उसी रब को झुठला रहे हो, उसी रब का इनकार कर रहे हो जिस रब ने तुम्हें आंखें दी, जिस रब ने तुम्हें हाथ पैर दिए, जिस रब ने तुम्हें इस केपेबल बनाया कि तुम ऑक्सीजन लेकर सीधे बैठे हो, तुम किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हो, जिस रब ने तुम्हारे लिए ग़िज़ाएं मुयस्सर की, जिस रब ने तुम्हारे लिए पीने को पानी दिया, तुम्हें प्यास लगे तो पीने की चीजें मौजूद है, भूख लगे तो खाने की चीजें मौजूद है, गर्मी आए तो गर्मी के मुताबिक फल और ग़िज़ाएं मौजूद है, सर्दी आए तो सर्दी के मुताबिक ग़िज़ाएं मौजूद है, बरसात आए तो उसके मुताबिक ग़िज़ाएं मौजूद है। अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या नेमतें दी हैं? वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें गिनते रहो, नहीं गिन सकते।
मुकम्मल कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। अब ये इतना परफेक्ट निजाम जो पूरी कायनात का चल रहा है, और पूरी कायनात को छोड़ दें सिर्फ हमारे बॉडी का चल रहा है, और फिर इस बॉडी की जरूरियात जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो हमारे प्लेनेट अर्थ में मुयस्सर हैं और वक्त पे निकल रही हैं, वक्त पे जा रही हैं। ये तो एक परफेक्ट निजाम है ना, ये तो परफेक्शन है, जो कि किसी डिजाइनर और क्रिएटर पर दलील है कि भाई कोई है जो इस निजाम को चला रहा है, कोई है जो इन तमाम चीजों के लोगों के सामने पेश कर रहा है। तो अकफरत बिल्लज़ी खलक़क, उसी रब को झुठला दिया तुमने, जिस रब की दुनिया में हो, जिस रब की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हो, जिस रब ने तुम्हें बागात दिए, जिस रब ने तुम्हें जो है खजूर के दरख्त दिए, जिस रब ने तुम्हें खेती दी, जिस रब ने तुम्हारे बागात के दरमियान से नहरें जारी की, उसी रब को झुठला रहे हो, जबकि उस रब ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके बाद नुत्फे से पैदा किया, फिर सुम्मा सव्वाका रजुला, तुम्हें एक हट्टा कट्टा इंसान बना दिया, बिल्कुल खूबसूरत सा। तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे पास नाक है, तुम्हारे पास कान है, हाथ पैर है, चल फिर सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, दौड़ सकते हो, कितनी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी, उसी रब को झुठला रहे हो। आगे फरमा रहे हैं, लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। हकीकत यह है, वो दोस्त जो ईमान वाला है, गरीब है लेकिन ईमान वाला है, हकीकत यह है कि वही मेरा अल्लाह, वही मेरा रब है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और अल्लाह के साथ शरीक ठहराने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि बुतों को शरीक ठहराया जाए। आप साइंस को अल्लाह के मकाम पर रख दें, यह भी शिर्क है। आप अपनी अक्ल को अल्लाह के मकाम पर रख दें, यह भी शिर्क है। आज एक ट्रेंड है, हम अपनी अक्ल से तय करेंगे, हम अपनी अक्ल से तय करेंगे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब आप खुद फैसला करें कि इंसान की अक्ल लिमिटेड है या गैर महदूद है। लिमिटेड। अल्लाह की हिकमत लिमिटेड है या गैर महदूद है? क्या एक लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड का इहाता किया जा सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वेस्टर्न तहजीब ने हमारे दरमियान मटीरियलिज्म के साथ साथ इस चीज को भी दाखिल किया हमारे नौजवानों के जहन में कि रीजन वर्सेस रेवलेशन। रेवलेशन कोई चीज नहीं होती है, वही कोई चीज नहीं होती है। आपके पास आपकी अक्ल है, अक्ल से फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत है। आप फैसला करें कि ये सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। आप फैसला करेंगे ये लीगल होना चाहिए या इलीगल होना चाहिए। आप फैसला करेंगे कि इसके पीछे क्या हिकमत होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस्लाम क्या कहता है? अक्ल की कदर करता है, अक्ल के इस्तेमाल की तरगीब देता है। इसीलिए कुरान करीम बार बार कहता है अफला ताक़िलून, अक्ल नहीं रखते, अफला याक़िलून, अक्ल नहीं रखते वो लोग। अल्लाह की निशानियों पर गौर करो, अल्लाह की कुदरत को पहचानो। लेकिन अल्लाह ने एक बाउंड्री सेट कर दी, भाई अक्ल की एक बाउंड्री है, एक हद है, एक लिमिट है। उसके आगे की चीजें आप अक्ल से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज की जरूरत है। वो दूसरी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसी का नाम रेवलेशन, वही इलाही, जो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाई। वही आई है उन चीजों को डिस्कस करने के लिए जिनको इंसान अपनी महज अक्ल से हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज दिए। सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन्स, भाई हवा से खमसा। हमारे पास आंखें हैं, आंखों से हम देखते हैं। हमारे पास जुबान है, टेस्ट कर सकते हैं। नाक है, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। कान है, हम सुन सकते हैं। हाथ पैर है, स्किन है, छूकर महसूस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज। अब भाई सामने की दीवार जो है किस रंग की है, ये हमने इल्म हासिल किया कि भाई सामने जो दीवार है ये सफेद रंग की है। ये इल्म कैसे हासिल किया हमने? अपनी आंखों के जरिए किया, इस सोर्स ऑफ नॉलेज को इख्तियार करके। अब मैं कहूं कि बताइए ये इंसान, ये दीवार कैसे बनी है? किसी इंसान ने बनाया या खुद ब खुद बन गई? किसी इंसान ने बनाया। कैसे? आपकी आंखें तो देख नहीं रही। अक्ल, ये दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है। अक्ल, इंसान की जो रीजनिंग है, ये सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है। मालूम चला कि इंसान के सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है ना, उस लिमिटेशन के बाहर की चीज को जानना है तो अब आपको शिफ्ट करना होगा दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज में, अक्ल। भाई एक इंसान सामने बैठे हैं, ये पूछा जाए भाई ये इनकी दाढ़ी है या नहीं है, मैंने कहा कि हाँ दाढ़ी है। कैसे समझा? देखकर समझा। अब मुझे पूछा जाए भाई ये कहां से आए? आसमान से आए बारिश के साथ या जमीन में पेड़ पौधों के साथ उगे? हम कहेंगे नहीं भाई किसी औरत ने इन्हें जना है। ये कैसे हमने हासिल किया? अक्ल के जरिए। इस स्पेसिफिक इंसान को पैदा होते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर देने पर काबिल हूं। क्यों? क्योंकि अब मैंने सेंस ऑर्गन्स की लिमिटेशन के बाहर का सवाल मुझसे किया गया, जो कि अक्ल के दायरे में आता है, रीजनिंग के दायरे में आता है, रीजनिंग की लिमिटेशंस में आता है। तो मैं अब रीजन को इस्तेमाल करके ये कह सकता हूं कि ये पैदा हुए हैं, किसी ने इसे जना है। समझ वाली बात? तो मालूम चला सेंस ऑर्गन्स लिमिटेड है। अब आइए अक्ल भी लिमिटेड कैसे है? मेरी आंखों पे जो है आप पट्टी बांध दें और कहें सामने जो इंसान बैठा है उसके चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं, आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके बताएं। पॉसिबल है? हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि भाई दाढ़ी हो सकता है कि ना हो। आप डिस्क्राइब करें कि सामने वाला इंसान कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, दाढ़ी है या नहीं है, सर पे टोपी है या नहीं है, आंख पे पट्टी है। अक्ल का इस्तेमाल करके बताएं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो सेंस ऑर्गन्स के ही लिमिटेशन में आता है। उसके लिए आपको सेंस ऑर्गन को ही इस्तेमाल करना होगा बतौर सोर्स ऑफ नॉलेज।
मालूम चला अकल भी लिमिटेड है या नहीं है? अच्छा, अब इन्हीं के ताल्लुक से मुझसे पूछा जाए कि इनका बनाने वाला कौन है, मौत के बाद इनके साथ क्या होगा, इनके कौन से एक्शन से इनका क्रिएटर खुश होगा और कौन से एक्शन से इनका क्रिएटर नाराज होगा? क्या यह चीज हम अपने सेंस ऑर्गन्स या सिर्फ अकल का इस्तेमाल करके बता सकते हैं? मालूम चला कि यह एक ऐसा सवाल है जो सेंस ऑर्गन्स के लिमिटेशंस के भी बाहर है और अकल के लिमिटेशंस के भी बाहर है। अब हमें यहां पे तीसरे सोर्स ऑफ नॉलेज की जरूरत है और उसी को रेवलेशन कहा जाता है, उसी को वही कहा जाता है। लिहाजा वही इलाही आई है इसीलिए कि हिदायत के टॉपिक को एंटरटेन करें, हिदायत के बारे में बताए, उन चीजों के बारे में बताए जो हम इंसान अपनी अकल और सेंस ऑर्गन्स के जरिए हासिल नहीं कर सकते। बहुत से मुल्हिदीन सवाल करते हैं कि भाई अगर कुरान सही है तो इसमें पहले से क्यों नहीं लिखा कि इतने प्लैनेट्स हैं, इतनी गैलेक्सीज हैं और फुला फुला डिस्कवरीज जो साइंस आज कर रही है, पहले से क्यों नहीं लिखा? कुरान में लिखा होना चाहिए कि अर्थ और मून के दरमियान इतना डिस्टेंस है, कुरान में लिखा होना चाहिए अर्थ और सन के दरमियान इतना डिस्टेंस है, क्यों नहीं लिखा? वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि अल्लाह ने उन चीजों को जानने के लिए अकल और सेंस ऑर्गन्स दे दिए, फिर उन चीजों को रिपीट क्यों किया जाए? वही तो आई है उन चीजों को बयान करने के लिए जिनका ताल्लुक उसके मखसूस डोमेन से, जो आप अकल और सेंस ऑर्गन्स के जरिए हासिल नहीं कर सकते, और वही ही फिर जो है आपको बताएगी कि हिदायत क्या है और हिदायत क्या नहीं है। लिहाजा हमारे जहनों में यह बात दाखिल कर दी गई कि हम किस तरीके से अकल पर वही को नहीं बल्कि वही पर अकल को तरजीह दें। और आजकल लोग अपनी अकल से वही को, रेवलेशन को जज कर रहे हैं। ये कितनी बेवकूफी और हिमाकत की बात है। भाई वही नाजिल करने वाला वो खुदा है जो ऑमनीपोटेंट है, ऑल वाइज है, ऑल नोइंग है, जिसे कभी खता नहीं हो सकती। तो वही एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसमें कोई आपको उसमें गलती नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हमारे पास जो दीगर सोर्सेज ऑफ नॉलेज है उसमें गलतियां नजर आएंगी, मिलेंगी। इंसान की अकल जो है खता कर जाती है, इंसान की आंखें धोखा खा जाती है, लेकिन वही इलाही एक सबसे परफेक्ट और सबसे करेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। लिहाजा इस मोमिन शख्स ने कहा हुवल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिरब्बी अहदा, कि ये मेरा रब है और मैं उस रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, ना अपनी अकल को ना अपने इल्म को। इल्म को भी शरीक ठहराया जाता है और इसका जिक्र कुरान करता है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब तौहीद की दावत देते, दीन की दावत देते, अल्लाह ने फरमाया कि ये जब कुफ्फार इनाद और मुकाबला करते और इनकार करते, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो इल्म होता उस पर वो इतराहट का मुजाहरा करते, इतराते कि भाई ये क्या बताएंगे। आजकल होता है ना भाई जो थोड़े से लिबरल माइंडसेट, क्यों भाई इस मौलवी को क्या मालूम, ये क्या बताएगा, ये क्या जन्नत जहन्नम की बात कर रहा है, इसे क्या मालूम साइंस का। तो हर जमाने में एक ऐसा इल्म रहा है, ऐसा मखसूस तबका रहा है जो दुनियावी इल्म पर अंबिया के सामने इतराता रहा। अल्लाह ने फरमाया फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो दुनियावी इल्म था उस पर अल्लाह के नबी के सामने इतराने लगे। नतीजा क्या निकला, वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, अंबिया का मजाक उड़ाते, उसी मजाक ने इनको घेर लिया, यानी अल्लाह का अज़ाब आ गया, खत्म हो गया। बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह, दुनियावी इल्म तो बहुत रहा लेकिन आखिरत के मामले में इनका इल्म ठप पड़ गया। अल्लाह ने फरमाया बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह। इद्दारका ये एक ऐसा लफ्ज है अरबी जुबान का कि इसमें आप अंदाजा लगाएं कि भाई गाड़ी बड़ी तेजी के साथ चल रही हो, अचानक टायर पंचर हो जाए, कैसे ठप से रुकेगी गाड़ी। ये स्पिरिट इस लफ्ज के अंदर है, बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह। दुनिया में तो इतराते फिरे, जब आखिरत का टॉपिक आया इनका इल्म ठप पड़ गया, खत्म पड़ गया, अंबिया के सामने टिक नहीं पाए। लिहाजा इस नेक शख्स ने कह दिया कि मैं अल्लाह के साथ तो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहे वलौला इज़ दखलता जन्नतक, ऐसा क्यों, बल्कि यही शख्स कह रहा है अपने दोस्त से कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए कुल्ता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुमने यूं कहा होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तुम जब अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने यूं कहा कि अल्लाह जो चाहता है वो होता है और तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह की हैं, तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह की हैं। यानी अल्लाह ने अपनी ताकत से मुझे ये नेमत दी है, अल्लाह ने अपनी ताकत से मुझे ये स्किल दिया है, अल्लाह ने अपनी ताकत से मुझे ये टैलेंट दिया है, अल्लाह ने अपनी ताकत से और अपनी मर्जी से और अपने इज़्न से हमें फुला फुला सलाहियतों और नेमतों से नवाजा है। ये क्यों नहीं कहा तुमने? यहां पर अब डिफरेंशिएट कर दिया। ये नहीं कहा, कुरान के मिजाज को देखे, इस दोस्त ने ये नहीं कहा कि भाई सादगी इख्तियार करो, ये बागा जो है सदका कर दो, फटे पुराने कपड़े पे रहो, ये तो है ही नहीं मिजाज, अगर से बाद लोगों ने बना दिया। अल्लाह अगर जायज और हलाल तरीके से दुनिया दे दे तो ये नूरुन अला नूर, बहुत अच्छी बात। अल्लाह आपको जायज रास्ते से हलाल तरीके से दुनिया में मालो मता साजो सामान ओहदा व मनसब दे दे तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। कितने बड़े बड़े साहबे किराम ऐसे गुजरे जो मिलियनियर्स थे, आप तारीख पढ़ें साहबे किराम कितने ज्यादा मालदार थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक मर्तबा दुआ फरमाई इनके लिए कि या अल्लाह इनके माल में भी बरकत हो, इनकी उम्र में भी बरकत हो, इनकी औलाद में भी बरकत हो। हजरत रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इस दुआ का नतीजा ये निकला, मदीने में सबसे ज्यादा मालदार में था।
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ اولاد مجھے تھی, سب سے زیادہ اولاد. کئی اولاد کو خود ہی انہوں نے ان کی تدفین کی, اتنی اولادیں تھی, اور عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زائد کی عمر ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. ابھی ہم ہوتے تو کہتے ہیں, ہمارا جو ایک خود ساختہ دینداری والا مزاج ہے, جو شریعت نہیں کہتا, ارے نبی دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں, آخرت کی دعا کرنی چاہیے, یہ مال کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ نبی مال کی دعا کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں مال کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی جائز اور حلال طریقے سے اگر اللہ اس دنیا میں نعمتیں دے تو وہ انسان کے لیے نعمت ہے, اس کو جائز طریقے سے انسان استعمال کرے. پرابلم یہاں پہ ہے کہ جب ہم ان نعمتوں کو مقصد زندگی بنا دیں, جب ہم ان نعمتوں کے پیچھے ہی دوڑتے اور بھاگتے رہیں, اور ان نعمتوں کے چکر میں اور دنیاوی ساز و سامان کے چکر میں اللہ سے غافل ہو جائے, یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے, یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھی مثال دی ہے. اب آپ بتائیے, کشتی جو ہوتی ہے وہ زمین پہ چل سکتی ہے؟ اس کو چلنے کے لیے پانی میں ہی اترنا پڑے گا, لیکن اتنی اتر جائے کہ اس کا پانی, جو سمندر کا پانی ہے, وہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے, اب کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. یہی معاملہ انسان کے دل کا ہے, انسانی زندگی کا ہے. آپ دنیا سے کٹ کے رہے یہ مطلوب نہیں ہے, دنیا کے بیچ میں رہنا ہے, سب کے حقوق ادا کرنے, جائز طریقے سے مال بھی کمانا ہے, جائز طریقے سے گھر بھی بسانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن جہاں دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ بیڑا غرق. سمجھ آئیے بات؟ تو اس شخص نے کیا کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کہا ہوتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا, اللہ نے چاہا تو ملا, اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی. اللہ رب العالمین کی طاقت کا یہ نتیجہ ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی. تو دو چیزیں ابھی ہم نے بیان کر لی, ایک یہ مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے بھاگنا, یاد رکھیے دراصل اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا ہے. ایک انسان جب آخرت کی طرف بھاگتا ہے, آخرت کی محنت کرتا ہے, اللہ اس کی دنیا کے ٹینشن کو خود بخود ختم کرتا ہے. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. بعض روایتوں میں آتت الدنیا وہی صاغرہ, اس حال میں دنیا اس کے قدموں پہ آتی ہے کہ وہ بالکل ذلیل و رسوا ہو کے دنیا آ جائے. لہذا جائز طریقے سے کمائیں, جائز طریقے سے دنیا کو بھی حاصل کریں, اور اعتدال کے ساتھ, ماڈریشن کے ساتھ. اسے مقصد زندگی نہ بنائیں, اور کوشش کے بعد جو اللہ آپ کو عطا کر دے اس پہ قناعت کریں, صبر کریں, چونکہ یہ دنیا تھوڑی ہے ہر خواہش کو پورا کرنے کی جگہ. وہ تو جنت ہے, وہ تو جنت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن دنیا نے ہمارے دل و دماغ میں انڈیویجولزم کو داخل کیا. انڈیویجولزم کیا ہے؟ انفرادیت. می اینڈ مائی ڈیزائرز, می اینڈ مائی ڈیزائرز, میں ہر جگہ یہ ذہن میں بات داخل کر دی گئی کہ آپ بنیاد ہیں, آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے, آپ سینٹر ہیں, آپ کی جو خواہش ہے آپ وہ پورا کریں گے. آپ کی خواہش میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. آپ کو پہلے اپنی فکر کرنی ہے, آپ کو پہلے اپنا گھر اور اپنا پیٹ پالنا ہے. یہ مزاج ویسٹرن دنیا نے دیا, اسی لیے ہر ایک صرف اپنی ہی زندگی میں اور اپنی دنیا میں مصروف ہے. پڑوسی کا کیا حال ہے پتہ نہیں, سگے بھائی کا کیا حال ہے پتہ نہیں, دوستوں کا کیا حال ہے, رشتہ داروں کا کیا حال ہے, ہمیں کیا لینا دینا بھائی, میری جاب چل رہی ہے, میں کما رہا ہوں, دن رات محنت کر رہا ہوں, اپنا گھر پال رہا ہوں. یہ ہے انڈیویجولزم. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے انڈیویجولزم نہیں, انفرادیت نہیں, بلکہ اجتماعیت, امت اور نیشن کا کانسیپٹ دیا ہے کہ تم سب ایک امت ہو, تمہیں اجتماعیت کا خیال رکھنا ہے, تمہیں ایک دوسرے کی ایسی فکر کرنا ہے گویا کہ تم جسم کا ایک حصہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب تمام امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, کہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر درد میں مبتلا ہو جائے, پورا کا پورا جسم رات بھر بخار میں تڑپتا رہتا ہے. اب آپ بتائیے, آپ کے دانت میں درد ہو جائے, رات میں نیند آئے گی, آنکھیں بند ہوں گی, کیوں؟ آنکھوں میں تو درد نہیں ہے. ہاتھ پیر آپ ہلا رہے ہیں, اضطرابی کیفیت میں پریشان ہو رہے ہیں, کیوں؟ ہاتھ پیر میں تو درد نہیں ہے, درد تو دانت میں. آپ سو جائیں, نہیں سو سکتے, کنیکٹڈ ہے, جسم کا حصہ ہے. اسی طرح امت مسلمہ کی حیثیت, یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ شریعت نے دیا. اسی لیے آج جو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم برداشت کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے. لوگ کہتے ہیں بھائی کیا وجہ ہے, تم کیوں فکر کر رہے ہو ان کی, تم اپنے ملک کی فکر کرو, تم اپنے لوگوں کی فکر کرو, اپنے گھر والوں کی فکر کرو. کیا ضرورت ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ان کی تو زبان بھی الگ ہے, ان کا تو رنگ بھی الگ ہے, ان کا کلچر بھی الگ ہے, ان کا ملک بھی الگ ہے. کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کریں گے, 10 بار کریں گے, سینکڑوں بار کریں گے. دنیا کے بارڈرز بنائے ہوئے خود ساختہ بارڈرز اس امت کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. امت کا امتن واحدہ کا کانسیپٹ سمجھیے. ہمیں زبانی عصبیت میں مبتلا کیا گیا, ہمیں علاقائی عصبیتوں میں مبتلا کیا گیا. ہر ایک اپنے اپنے ملک کا نعرہ لگاتے رہو, توحید کو بھول جاؤ, امت کے کانسیپٹ کو بھول جاؤ. ہر ایک اپنی اپنی زبان کی بڑائی بیان کرتے رہو, اپنے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے رہو, اور عصبیت میں مبتلا رہو تاکہ یہ امت کبھی متحد نہیں ہو پائے. یہ مقصد ہے, اور ہم اس چیز میں بری طریقے سے پھنسے ہوئے, برے طریقے سے پھنسے ہوئے. لہذا اس انڈیویجولزم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ بھائی جب تم گھر میں سالن بناؤ تو شوربے میں اضافہ کر دینا تاکہ پڑوسی کو بھی دے سکو. یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ دیکھیے آپ, کیسی تعلیمات ہے.
ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بس اپنا گھر چلنا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مظلوم ہے ہو، ابھی ہمارے گھر میں تو ظلم نہیں ہوا، ہم کیوں آواز اٹھائے، ہم کیوں بولے، ہم کیوں کرنے جائیں، ہم کیوں مدد کریں کسی غریب کی، ہم کیوں مدد کرنے جائیں کسی محتاج کی؟ یہ مزاج ہمارا بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مزاج بھی ویسٹرن دنیا نے ہمارے اندر داخل کیا ہے کہ تمہیں ایبسلیوٹ فریڈم حاصل کرنا ہے، مطلق آزادی۔ جب تم اس چیز پر قادر ہو جاؤ کہ تمہارے اندر جو خواہش ہے اس کو پورا کر سکو، تب جا کر صحیح معنی میں تمہیں لبرٹی حاصل ہے، ورنہ تم غلام ہو۔ یعنی تمہاری خواہش کو پورا کرنے میں کوئی مذہب، کوئی آسمانی کتاب، کوئی اسکرپچر، کوئی خدا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اگر بن رہا ہے اس کا مطلب تم غلام ہو، آزاد نہیں ہو۔ ایبسلیوٹ فریڈم حاصل کرو۔ یہ کیوں نعرہ لگایا گیا؟ تاکہ ہم اور آپ اللہ کے باغی بن جائیں، ولیعاذ باللہ۔ ہمیں انسانیت کی پٹری سے ہٹا کر ہمیں درندگی میں مبتلا کر دیا جائے کہ بھائی ایک انسان جو ہے زنا کرنا چاہ رہا ہے، اب اس کا کنسنٹ ہے، بس کافی ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ زنا کرے۔ اگر آپ بول رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اگر آپ پابندی لگا رہے ہیں زنا پر، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک عورت چاہ رہی ہے حجاب اتارے، وہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر گھومے پھرے، اگر آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پہننا چاہیے، اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہیں حجاب پہننا چاہیے، آپ جو ہے غلامی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اس کی خواہش ہے، اس کی خواہش ہے۔ اسی لیے آپ لبرلز کو دیکھیں گے کہ بھائی جب کسی حجاب عورت جو ہے حجاب پہننا چاہ رہی ہے اور اسے حجاب پہننے نہیں دیا جا رہا ہے، تب بھی وہ پروٹیسٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی یہ لڑکی چاہ رہی ہے حجاب پہننے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور ہم لوگ اتنے سیدھے سادے، بیوقوف تو نہیں کہوں گا، شاید آپ گستاخی ہو جائے، میں کہوں گا ہم لوگ اتنے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان ہیں کہ پھر اس لبرل آدمی کے دیوانے ہو جاتا ہے، دیکھو یہ ہمارے بچی کے حجاب کے رائٹ کے لیے لڑنے کے لیے آئے۔ اب وہی لبرل آدمی اگر کسی کو حجاب زبردستی پہنایا جا رہا ہے، یا یہ کہ جو عورت یہ کہے کہ مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، اور اسے کہا جائے کہ آپ کو اس مدرسے میں، اس اسکول میں، یا اس انسٹیٹیوشن میں، یا اس کمپنی میں حجاب پہن کے آنا پڑے گا، وہاں بھی پروٹیسٹ کرنے پہنچے گا۔ مسئلہ اصول کا ہے۔ اس نے یہ اصول بنایا کہ جس کی جو خواہش ہے اسے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تبھی وہ آزاد ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ مذہب، نہ خدا، نہ کوئی اور۔ شریعت نے کیا مزاج دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ڈیزائرز، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ شریعت جائز خواہشات پہ عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن باؤنڈری، لمیٹیشنز۔ اگر آپ کی خواہش کچھ ایسی ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ شیطانی طاقت کے ساتھ ہے یا رحمانی طاقت کے ساتھ۔ اب آپ کا امتحان ہے، اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا دنیا کے دھوکے میں اور خوشنما نعروں میں مبتلا ہو کر آپ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالیں گے، اپنی خواہش کو ترجیح دیں گے، یا اپنی خواہش کو دبا کر ایک اللہ کی اطاعت کریں گے؟ یہی تو دارالامتحان ہے اس دنیا میں، یہی امتحان تو ہو رہا ہے ہمارا کہ اللہ پہ عمل کر، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، یا اپنے نفس کی پرستش کرنے والے ہیں، شیطان کی پرستش کرنے والے ہیں۔ آج معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے دین کو صرف نماز روزے تک محدود کیا ہے، ہم نے دین کو دین سمجھا ہی نہیں، ایک رسم بنا لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو جمعے کی نماز پڑھ لے یا عیدین کی نماز پڑھ لے، رمضان آ جائے تو چند روزے رکھ لے اور افطار پارٹیاں کر لے، بقرعید آ جائے تو چند قربانیاں دے دے، اور پھر بہت دیندار ہوا تو عمرہ اور حج بھی کر لے، بس ہو گیا ختم۔ اس کے بعد شادیوں میں لاکھوں روپے اڑاتے رہو، اسراف کرتے رہو، غیروں کی رسموں کو اختیار کرتے رہو، ویسٹرن تہذیب سے اپنے آپ کو مروب کرتے رہو، چند شہرت اور چند ٹکوں کے لیے ایمان کو بیچتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ٹوپی پہن کے جمعہ بھی پڑھوں آجو، یہ ہم نے کانسیپٹ بنا دیا دین کا، جبکہ اللہ نے کیا مطالبہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ یہ طریقہ بنی اسرائیل کا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ آدھی کتاب پر ایمان لاؤ گے اور آدھے کا انکار کرو گے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا کہ آدھے دین پر عمل کر رہا ہے، آدھے کا انکار کر رہا ہے، اس کی جزا اور اس کا بدلہ صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ مسلمان وہ ہے، مسلم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سامنے جھکا دے، سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، اپنے آپ کو سپرد کر دے بغیر چوں چرا کے۔ اللہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ ہے دراصل اللہ کی اطاعت۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے کانسیپٹ کو ہم جانتے ہیں، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک عارضی گزرگاہ ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہم اور آپ یہاں پر ہیں۔ اس میں اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی، پھر جا کر وہ جنت ملے گی جس کو کسی آنکھوں نے دیکھا تک نہیں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رات، کسی آنکھ نے جنت کو دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی حقیقت کو سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور وہ انسان کے امیجنیشن میں بھی کبھی نہیں آئی۔ آپ امیجن کریں کتنی لگژریس لائف ہو سکتی ہے،
इमेजिन करें, जन्नत उससे बियॉन्ड है, बहुत परे। ये जन्नत यूं ही हासिल नहीं होगी कि हम इस दुनिया में भी नफ्स परस्ती और शैतानी ताकतों की इत्तिबा करते रहे और सिर्फ चंद रस्मों को दीन की हम अदा कर दें और समझे हम कामयाब होने वाले। नहीं मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी आजमाइश है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है, और कामयाब वही होगा जिसे अल्लाह कामयाब कर दे। लिहाजा अल्लाह से तौफीक मांगे कि इस पुरफितन दौर में अल्लाह हमें ईमान पर कायम रहने वाला बना दे, जदीद फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, जदीद फितनों को समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ए अल्लाह, हमें हक हक बनाकर दिखा और उसकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल बातिल बनाकर दिखा और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि कयामत के करीब के जमाने के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां दज्जाली फितनों का जिक्र किया है, वहां आपकी अहादीस से सही तौर पर और सरीह तौर पर वाज़ेह है कि कैसे हक को बातिल बनाकर और बातिल को हक बनाकर पेश किया जाएगा। लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हक और बातिल का। तो ये बहुत बड़ी तौफीक और नेमत है अल्लाह की कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की तमीज हमें हासिल हो जाए, सलाहियत हासिल हो जाए। लिहाजा वेस्टर्न दुनिया की तरफ से जो इंडिविजुअलिज्म का फितना है या एब्सोल्यूट फ्रीडम का जो झूठा नारा है, झूठा ही नारा है, क्योंकि इस दुनिया में एब्सोल्यूट फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती है, करती नहीं एब्सोल्यूट फ्रीडम एग्जिस्ट। आपको फ्रीडम से पूरी चीजों में है कि जब आप मजहब की मुखालफत करें, अब आप कभी स्टेट की मुखालफत करें वेस्टर्न दुनिया में, तो अब क्या होगा, अब आपकी फ्रीडम गई। अच्छा, फ्रीडम है एक इंसान जो है जितने औरतों के साथ जिना करना चाहे, अगर कंसेंट है, रिजामंदी है, तो लीगल है। वहीं पे एक नेक मुसलमान उस दुनिया में पॉलीजिनी करना चाहे तो ये अलाउड नहीं। अभी कहां गया आपका उसूल? भाई एक मुसलमान 4 शादी करना चाहे या 2 शादी करना चाहे, यूएस में तो ये इलीगल है। बल्कि जब आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है फॉर्म में कि मैं पॉलीजिनी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। वहीं पे एक मर्द सैकड़ों औरतों के साथ रातें गुजार सकता है बशर्ते कि कंसेंट हो। तो मसला ये है ना, गुलामी किसी ना किसी की करनी है, या तो अल्लाह की कर लो या मखलूक की कर लो, किसी ना किसी की करनी है। मखलूक और दुनिया और बिलखुसूस मगरिबी दुनिया हमें अल्लाह की गुलामी से निकालकर अपनी गुलामी में दाखिल करना चाहती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहते हैं कि आप तमाम मखलूकात की गुलामी से निकल जाएं और अल्लाह की गुलामी में आ जाएं। यही हकीकी आजादी है। इसे लिख लीजिए कि हकीकी आजादी अल्लाह की गुलामी में, हकीकी आजादी अल्लाह की गुलामी में, हकीकी आजादी अल्लाह की गुलामी में। जब आप तमाम मखलूकात से बेनियाज हो जाएं, आपको कोई फर्क ना पड़े दुनिया क्या कह रही है, असहाब इख्तिदार क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड्स माशरे के बनाए हुए क्या कह रहे हैं, दुनिया की ताकतें क्या कह रही हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हमारी दुनिया में कही जाती हैं, समझी जाती हैं, वो क्या कह रही हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम ये देखेंगे कि नबी ने क्या कहा है, अल्लाह ने क्या कहा है, रसूल ने क्या कहा है, शरीयत ने क्या कहा है। जब इस उसूल पर आप कायम हो जाएंगे, याद रखिए पूरी दुनिया आपसे मरूब होगी और आपको कोई मुतासिर नहीं कर सकता। आपके ईमान से ऐसे मरूब हो जाएंगे कि आपके सामने टिक नहीं सकते। हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू बकर, हमारे खुलफाए राशिदीन साहबे किराम, उनके जरा एटीट्यूड को देखें कुफर के सामने। अपने लाउ लश्कर के साथ रुस्तम मौजूद है, रिबई बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचते और उसके दरबारी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते। दाखिल हुए जा रहे हैं, लोग पीछे जा रहे हैं पकड़ने के लिए उसको। रुस्तम ने कहा आने दो, भाई कौन हो, क्यों नहीं पीछे जा रहे, अब तक तो तुमसे हम जब लड़ते थे तुम अरब के बद्दू भाग जाया करते थे, इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है, इस बार क्या वजह है कि तुम हमारा पीछा ही नहीं छोड़े। उन्होंने बयान किया अल्लाह हम वो कौम है जिसे अल्लाह ने भेजा ही इसलिए है कि हम बंदों को बंदों की बंदगी से निकालकर एक अल्लाह की बंदगी में ले जाएं, एक अल्लाह की गुलामी में ले जाएं। अब हमारे पास नबी हैं, पहले नबी नहीं थे, पहले तो सिर्फ हम यूं ही हमला किया करते थे दुनियावी चीजों के लिए, इसलिए भाग जाते थे। अब हमारे पास नबी है, कुरान है, हदीस है, अब हमारी जिंदगी बामकसद है, पहले बेमकसद थी, अब बामकसद हो गई। और अब हमें मालूम है कि नबी के इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, पूरे आलम तक पहुंचाना है। तो तुम हमें किस चीज से डरा रहे? ये इस एटीट्यूड और इस रवैये को देखकर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। ये असर कैसे पैदा हुआ? यकीन जानिए ये ईमान की कुव्वत का नतीजा, ये ईमानी कुव्वत का नतीजा। और आपको ऐसे मुतअद्दिद वाकयात अंबिया की जिंदगी से, सहाबे किराम की जिंदगी से, सलफ़े सालिहीन की जिंदगी से मिल जाएंगे। कितना वक्त है मुफ्ती साहब? वक्त है। एक वाकया मैं आपको और सुनाता हूं, ईमानी कुव्वत का वाकया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, इनका नाम सुना है? इनके जमाने में मसला खल्क़े कुरान वजूद में आया, मसला खल्क़े कुरान। अहलुस सुन्नती वल जमात का अकीदा यह है कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है। मखलूक समझते हैं? जो अल्लाह ने बनाया है, जिन चीजों को, जो क्रिएटेड है, जो क्रिएचर है। ये मसला छेड़ा कि भाई कुरान क्या है, ये भी मखलूक है दीगर मखलूकात की तरह या क्या है? सही अकीदा क्या है? कुरान अल्लाह की सिफत है।
اللہ کی صفت ہے, لہٰذا اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا جائز ہوگا؟ یہ تو کفر ہو گیا نا. صفت کو, اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اگر اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کہا جائے تو دراصل والعیاذ باللہ اللہ کو مخلوق کہا جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا, یہاں تک کہ اس عقیدے کو, غلط عقیدے کو اختیار کرنے والوں کے ہاتھ میں حکومت بھی آ گئی. اب حکومت نے اس غلط عقیدوں کو فروغ دیا, اور اتنے زور و شور سے فروغ دیا کہ اب کوئی بھی اسلامی مملکت جو اس وقت تھی, کوئی بھی کہے گا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے تو اسے سزا دی جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس چیز کو بھاپ لیا کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے, یہ تو کفر تک لے جانے والا مسئلہ ہے. اگر اس میں ابھی ہم نے صحیح بات نہیں کہی اور غلط عقیدے اور غلط آئیڈیالوجی کی ہم نے تردید نہیں کی تو آئندہ آنے والی نسل ایمان پر باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چند علماء کو تیار کرتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدہ غلط ہے, اس کی مخالفت کرتے ہیں, ان آئیڈیالوجیز کو ریفیوٹ کرتے ہیں. اب انہیں جو ہے پکڑ لیا جاتا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی شروع ہوتی ہے. علماء پر, بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ جتنی شدت کے ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ پر کوڑے برس رہے تھے, اگر اس میں سے کوئی ایک کوڑا کسی ہاتھی پہ پڑ جائے تو وہ بھی چیختا ہوا بھاگتا. آہستہ 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 علماء چھٹتے رہے, اس شدت کو برداشت نہیں کر پائے, چھٹتے رہے یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تنہا موجود ہے. اب ان کو آتے ہیں لوگ, کہتے ہیں سارے لوگ ایک طرف چلے گئے, پوری جماعت ایک طرف ہے, آپ تنہا جو ہے صحیح عقیدے کی بات کر رہے ہیں, صحیح آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی چلے جائیں. حضرت نے کیا تاریخی جملہ فرمایا, اذا كنت وحيدا على الحق فانت الجماعه, اگر تم ہی تنہا حق پر ہو تو یاد رکھو تم ہی جماعت. تمام تشدد کو انہوں نے برداشت کیا, تمام وائلنس کو اور ٹارچر کو برداشت کیا, لیکن صحیح عقیدے اور صحیح فکر سے کبھی نہیں ہٹے. بظاہر ان کے زمانے میں ایسا محسوس ہوا کہ اسلام کا صحیح عقیدہ اب ختم ہو جائے گا, اب یہ باطل طاقتیں غالب آ جائیں گی. لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ آج 1 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں. بتاؤ کون قرآن کو مخلوق کہتا ہے؟ سب صفت کرتا ہے. وہ حکومت جو قرآن کو مخلوق کہنے پہ مصر تھی, وہ لوگ جو قرآن کو مخلوق کہنے پہ مصر تھے, ختم ہو گئے, ان کے نام و نشان مٹ گئے, کوئی نہیں جانتا ان کو. اسلام کا صحیح عقیدہ موجود ہے. کیوں؟ اس زمانے کے فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا, انہوں نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ بھئی یہ صحیح عقیدہ ہے. اسی طرح یاد رکھیں, جس صدی میں ہم اور آپ اس وقت رہ رہے ہیں, اس وقت سب سے بڑا فتنہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز کی شکل میں ہمارے پاس موجود. سب سے بڑا فتنہ مغربی تہذیب ہے. اور جب میں تہذیب کی بات کرتا ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کوٹ پینٹ پہننا, یہ مراد نہیں. مغربی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ افکار, وہ آئیڈیالوجیز جو دراصل پرنسپلز آف اسلام کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں, ٹکراتی ہیں, متصادم ہیں. اب چاہے وہ لبرلزم کی شکل میں ہو, چاہے عورتوں کے درمیان فیمنزم کی شکل میں ہو, چاہے وہ ایتھیزم کی شکل میں ہو. اب یہ جتنے ازمز ہیں ان کا آخری انجام ایتھیزم ہوتا ہے, آخری انجام ایتھیزم. چاہے ہیومنزم کی شکل میں ہو, اور آپ سبحان اللہ ویسٹرن دنیا میں چلے جائیں تو ٹرانسجینڈرزم کو جیسا فروغ حاصل ہے, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. ایک چھوٹا بچہ اپنے والدین کے کنسنٹ کے بغیر کچھ ایسی بات کہتی جو ٹکرا رہی ہے, لیکن اس قرآن میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. لہذا آج کا پیغام یہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں آج حاضر ہوا. حالانکہ جو گاڑی میں میری طبیعت بڑی خراب ہو جاتی ہے مجھ سے ساتھ, تو میں مکمل اجتناب کرتا ہوں گاڑی کے سفر سے. اور مجھے پتا چلا کہ سارے پروگرامز طے ہو گئے, سیٹ ہو گئے. اب ہمیں جو ہے جامعہ بنیاد العلوم میں جانا تھا, وہاں سے پھر آگے سری نگر نکلنا تھا. لیکن پھر طے ہوا کہ یہاں آنا ہے, آپ حضرات کی محبت بس کھینچ لائی. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. کہ میرے یہاں آنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے, میں یہاں آپ سے 1 روپیہ لینے نہیں آیا, میں آپ سے دعوتیں لینے نہیں آیا, اور نہ میں آپ سے تعریف سننے آیا کہ بہت اچھا بیان ہوا, بڑے دل کو چھو گیا. یہ سب کرتے ہیں, اس طرح دل کو چھونے والے بیانات پچھلے 1500 سال سے کرتے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اب پریکٹیکلی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے تیار ہے. اگر ہماری زندگی میں غیر معمولی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اگر ہمارے اسٹینڈرڈز بدل نہیں رہے, ہم نے جو سکسس کا اسٹینڈرڈ مٹیریلسٹک لائف کو بنایا ہوا ہے, قرآن نے کیا اسٹینڈرڈ بنایا ہے سکسس کا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ سکسسفل ہے. اب جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہوگا وہی طے کر لے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کا ہمارا کیسا ہوگا. اب جس کے ذہن میں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے, مٹیریلسٹک لائف مل جائے, تو اس کی زندگی کا جو طریقہ ہوگا گزارنے کا وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا. اور جس کے ذہن میں یہ اسٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے کہ حقیقی کامیابی جنت کو حاصل کرنا ہے, اس کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوگا وہ بالکل اپوزٹ ہوگا, مختلف ہوگا. لہٰذا اپنے اسٹینڈرڈز, اپنے معیارات کو درست کیجیے, اور اس بات کا عزم کیجیے کہ آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے اپنی پوری زندگی میں, زندگی کے ہر شعبے میں ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے, تم نے تو اب اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں, اب تم جو ہے